نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام آج کا یہ ٹھاٹھا مارتے ہوئے سمندر پنگرائی کی دھرتی پر سویڈن کے خلاف ہونے والی جو قرآن کریم کے خلاف گستاخی ہے اس پر امت مسلمہ جمع ہے، اور صرف یہ آپ کے شہر پنگرائی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان کے عرض و طول کے اندر آج یہ مجمع اور یہ جمع غفیر جہاں کہیں بھی جمع ہے صرف ایک قرآن کریم کے لیے جمع ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جس پر امت مسلمہ جمع ہو جاتی ہے، ایک اللہ کی توحید ہے، دوسرا نبی علیہ السلام کی ختم نبوت ہے، اور تیسرا رب کا قرآن ہے۔ قرآن کریم وہ رب کی لاریب کتاب ہے، اگر اس کتاب کے حرفوں کو، اس کتاب کے نقوش کو، اس کتاب کے کاغذ کو کوئی آدمی مٹانے کی جلا کر کوشش کرنا چاہتا ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے اسلام میں قدرت نے یہ لچک رکھی ہے، جتنا اس کو دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ میرے دوستو، جس نے رب کے پیغمبر کی گستاخی کر کے پیغمبر کو دبانا چاہا، مسلمانوں کو دبانا چاہا، قرآن کریم کو جلا کر، قرآن کریم کو نذر آتش کر کے مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، صرف ایک دو تین نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کر کے وہ یہ چاہتے ہیں سویڈن کا یہ شخص، یہ صرف سویڈن کا نہیں بلکہ ایران کی دھرتی سے گزرتا ہوا سویڈن پہنچا۔ پہلے اسی بدبخت نے ایران کے اندر رہ کر بھی پیغمبر کے اوپر اترنے والی لاریب کتاب قرآن کریم کی گستاخی کی ہے، اور پھر یہ بدبخت وہاں پہنچا ہے، چاہے ایران کا ہو چاہے سویڈن کا ہو، جو بھی پیغمبر پر اترنے والی لاریب کتاب کی توہین کرتا ہے اس کی سزا حجاج ابن یوسف ظالم ہونے کے باوجود، صحابہ کا قاتل ہونے کے باوجود 10 گرد نے یہودیوں کو ایک صف میں کھڑا کر کے اس نے تن سے جدا کر کے امت مسلمہ کو بتا دیا کہ اے لوگو، میں ظالم ضرور ہوں پر رب کے قرآن کے ساتھ جو یہ حال کرے، جو رب کے قرآن کا ایک لفظ مٹانا چاہے، چاہے جائے کہ الحمد سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کو مٹانا چاہتے ہو، یہ قرآن فصاحت و بلاغت میں، معنی و الفاظ میں، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر سے سنا، کاتب وحی بھی ہے، آپ جامع قرآن بھی ہے، آپ ناشر قرآن بھی ہے، آپ شہید قرآن بھی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے عثمان ذو النورین نے مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ میں حضرت عثمان 82 سال کے اس بڑھاپے کے عالم میں اپنا خون دے کر قرآن کا تحفظ کر کے، مدینہ الرسول کا تحفظ کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جیسے حضرت عثمان نے پیغمبر پر اترنے والی لاریب کتاب کی تحفظ کے لیے اپنی جان دے دی۔ اے امت مسلمہ، اگر کوئی ایران کا ہو، چاہے کوئی فارس کا ہو، چاہے کوئی کوفہ کا ہو، چاہے کوئی پاکستان کا ہو، چاہے کوئی افغانستان کا ہو، چاہے کوئی سعودیہ کا ہو، دنیا کی کسی دھرتی پر رہنے والا ہو جو رب کے قرآن کی توہین کرے گا، اس کی ایک ہی سزا، وہ کیا ہے؟ بولو بولو، قرآن کی گستاخی کرنے والوں کی ایک ہی، وہ کون سی سزا ہے؟ سر تن سے جدا۔ جیسے پیغمبر کی گستاخی کرنے والوں کی سزا ہے کہ ان کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے، رب کے قرآن کی گستاخی کرنے والوں کی بھی ایک ہی سزا ہے، وہ سر تن سے جدا ہے، ان کا ایک ہی علاج ہے، وہ الجہاد ہے۔ جب تک ہم حکومت پاکستان ایسے لوگوں کے لیے جہاد کا اعلان نہیں کرے گی تب تک یہ گستاخیاں ختم نہیں ہوگی، چاہے وہ یہودیت کی صورت میں ہو، عیسائیت کی صورت میں ہو، روافض کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، جو پیغمبر پر اترنے والی کتاب کی جو گستاخی کرے گا اس کی ایک ہی سزا۔ بولو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔